شاہ کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز ایک ہنگامی میٹنگ جاری تھی۔ چمڑے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تنویر نے پی آر ڈپارٹمنٹ کی لمبی بحث سنی۔ آخرکار برداشت سے باہر آ کر اس نے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے ایسا حل چاہیے جس سے میں ذمہ داری قبول کرنے کے بعد نقصان کو کم سے کم کر سکوں۔ ابھی تک تم لوگ صرف منافع بچانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہو۔ میں نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا ہے ایسے نکمّے لوگوں کو رکھنے پر؟ پی آر ڈپارٹمنٹ کے لوگ فوراً خوفزدہ ہو گئے۔ کافی دیر بعد ڈپارٹمنٹ کے مینیجر نے ہمت کر کے کہا، آئے ہم ایک عوامی معافی نامہ تیار کرتے ہیں۔ جب تک ہمارا رویہ اچھا ہوگا لوگ ہمیں معاف کر دیں گے۔ آخرکار لغاری خاندان کے میڈیکل وسائل پورے ملک میں سب سے اوپر ہیں، وہ ہمیں معاف کر دیں گے جب تک کہ کوئی علاج نہ کروانا چاہیے۔ معاف کیجیے۔ اچانک کانفرنس روم کا دروازہ زور سے کھلا۔ چند پولیس افسر اندر آئے۔ تنویر، آپ پر ایک عورت پر زبردستی کرنے کا الزام ہے، براہ کرم ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ تنویر نے بے صبری سے جواب دیا، میں ابھی میٹنگ میں ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو میرے وکیل سے بات کریں۔ اس نے سمجھا یہ سب ایلیزا کا تماشا ہے۔ لیڈنگ پولیس افسر ایک خاتون تھیں۔ انٹرنیٹ پر تنویر کے کئی ریکارڈ سننے کے بعد وہ اس سے سخت نفرت کرنے لگی۔ خاتون افسر نے بلا جھجک اسے ہتھکڑیاں پہنا دیں، فضول باتیں بند کریں۔ جس نے رپورٹ کی ہے اس نے بہت ساری ریکارڈنگز دی ہیں۔ اس معاملے پر کروڑوں لوگ انٹرنیٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے تنویر کو کرسی سے کھڑا کر کے باہر لے لیا۔ تنویر کا خوبصورت چہرہ ایک دم رات کے آسمان کی طرح سیاہ پڑ گیا۔ جب اسے لے جایا گیا تو کانفرنس روم میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تنویر کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتے دیکھا تھا۔ کسی نے فوراً شاہ کارپوریشن کے دوسرے شیئر ہولڈر سے رابطہ کیا۔ پولیس اسٹیشن میں جب تنویر نے وہ ثبوت دیکھے جو پولیس نے سامنے رکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ حالانکہ عام طور پر وہ پرسکون رکھتا تھا، ایلیزا اس پاگل عورت نے واقعی ان کے ساتھ رہتے وقت اس کے کئی الفاظ خفیہ طور پر ریکارڈ کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کئی ریکارڈز انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیے تھے۔ اس نے بیڈ روم کی پرائیویٹ ریکارڈنگ عام نہیں کی تھی، مگر وہ سب پولیس کے حوالے کر دی تھی۔ میں نے اس پر زبردستی نہیں کی، ہم نے یہ سب رضامندی سے کیا تھا۔ تنویر چونکہ قانون سے واقف تھا اس لیے فوراً انکار کر گیا۔ اس نے کئی بار مجھ سے پیسے ادھار لیے، میں نے اسے ہینڈ بیگز اور زیورات بھی دیے۔ ہمارا تعلق صرف مالی نوعیت کا تھا۔ کیا آپ ان ہینڈ بیگز کی بات کر رہے ہیں؟ افسر نے چند تصویریں نکالیں۔ یہ ہینڈ بیگز تو کب کے بیچ دیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی فروخت سے جو پیسے ملے وہ آپ کے نام پر ہرات میں دے دیے گئے۔ رہی بات پیسوں کی تو ایلیزا نے وہ کبھی استعمال ہی نہیں کیے۔ افسر نے تیکھی نظر ڈالی۔ تنویر، ہم نے پتہ چلایا ہے کہ آپ نے اپنی پرانی عورتوں کو جائیدادیں، مہنگی گاڑیاں، پیسہ اور زیورات دیے، لیکن ایلیزا کو کچھ نہیں دیا۔ وہ تو بس آپ کی چاہت میں آپ کے ساتھ رہیں۔ آخرکار ایک ایلیٹ آرٹسٹ کو آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ افسر نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مہارت سے متاثر تھی؟ مگر آپ کی ریکارڈنگ سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بستر پر اذیت برداشت کر رہی تھیں۔ انکار کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کے گندے رویے نے معاشرے پر پر اثر ڈالا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بعد میں ہم آپ کا کیس نیشنل سیکورٹی ایجنسی کو بھیجیں گے، جلد ہی آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ تنویر نے میز پر اپنے مکے ہاتھی سے بینچ لی۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھر آئیں۔ کم بخت ایلیزا واقعی مجھے کونے میں لا سکتی ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ ایک گھنٹے بعد اٹارنی لانس آیا۔ صدر لغاری، مجھے بہت افسوس ہے، اس کیس نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور اس کے اثرات بھیانک ہیں۔ میں نے کئی راستے سوچے لیکن پھر بھی آپ کو ضمانت پر نہیں چھڑوا سکا۔ یہ سوچ کر سارا انٹرنیٹ اس پر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ تنویر نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی شرمندگی اور جرم کا احساس نہیں کیا تھا۔ گہری آواز میں وہ دوڑا، پیسہ خرچ کرو اور میرے خلاف ٹریڈنگ سرچ ہٹوا دو۔ اٹارنی لانس نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا۔ آسٹریلیا میں جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ اس معاملے سے واقف ہے۔ لاکھوں لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ پہلے بھی شاہ کارپوریشن کے کئی اسکینڈلز ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے متعلقہ محکمے کی توجہ پہلے ہی کھینچ چکی ہے۔ کل سے انویسٹیگیشن ٹیم کارپوریشن کی چھان بین شروع کرے گی۔ فی الحال چیئرمین شاہ کمپنی کے معاملات میں کسی مسئلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی تنویر چند لمحے ساکت رہ گیا، پھر اس نے چشمہ اتار کر میز پر دے مارا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سختی سے تن گیا۔ لارنس نے آہ بھری، شاہ کارپوریشن کے اہم فرد کی حیثیت سے آپ کا اسکینڈل کمپنی کے ساتھ تباہ کر رہا ہے۔ اور عوام میں کمپنی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پر کمپنی کے حریف مشروم کی طرح اگ آئے ہیں۔ اوپر سے کمپنی کے اندر بھی کئی مسائل ہیں۔ اس وجہ سے آج بورڈ آف ڈائریکٹر میں سخت بحث
چھڑ گئی۔ تنویر نے لمبی سانس لی۔ جب کمپنی کی حالت اتنی خراب ہے تو مجھے جلد باہر نکل کر سب سنبھالنا ہوگا۔ کیا تم مجھے ضمانت پر چھڑوا سکتے ہو؟ لارنسن نے سر ہلایا۔ میں آپ کو ضمانت پر نہیں چھڑوا سکتا۔ اوپر کے حکام اس کیس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو رہا کیا گیا تو عوامی غصہ اور بڑھ جائے گا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر بڑا ہجوم ہے۔ سب ایلیزا کے فین ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک ایتھلیٹ آرٹسٹ کو کبھی کم مت سمجھیں۔ اس کے کروڑوں فینز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رکھتی ہے۔ تنویر نے غصے سے بولا۔ ایلیزا کہتی ہے کہ میں نے اس پر زبردستی کی، لیکن کیا اس کے پاس کوئی حتمی ثبوت ہے؟ جلدی سے لوفلز تلاش کرو اور اس کی ساری باتوں کو جھٹلا دو۔ لارنسن نے غور سے پوچھا۔ صدر لغاری، کیا آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ یا ویڈیو ہے جب آپ دونوں تعلق میں تھے اور سب کچھ رضامندی سے ہوا تھا؟ بس ایک بھی ثبوت مل جائے تو ہم اس کے دعووں کو رد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے پیسے مانگے ہوں اور آپ نے انکار کر دیا ہو۔ تنویر نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، کون ایسی بورنگ چیز ریکارڈ کرے گا؟ اس دن جب میں نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ اپنا سامان ساتھ لے گئی تھی۔ ہاں، لفٹ میں کیمرہ ہے۔ لارنس نے بحث کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے وہ ہینڈ بیگز بیچ کر پیسے ہرات میں دے دیا اور وہ بھی آپ کے نام پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے بیچنے کی اجازت دی تھی۔ صدر لغاری، آپ کو شروع ہی میں اس عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ جس دن آپ نے اس پر زبردستی کی تھی اس دن سے اس نے آپ کے خلاف نفرت پال لی تھی۔ اس نے خفیہ طور پر ثبوت جمع کیے تاکہ فلیکس میڈیا کو برباد کرے اور آپ پر مقدمہ کرے۔ تنویر خاموش ہو گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بارے میں پہلے بھی سوچ چکا تھا۔ اب تک وہ ہمیشہ دوسری عورتوں کو دھوکہ دیتا آیا تھا، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن اسے خود ایلیزا دھوکہ دے گی۔ ایلیزا سے جو سبق ملا واقعی دلچسپ تھا۔ ایلیزا نے کہا تھا کہ وہ اسے عورتوں کو کی سمجھنے سے روکنا چاہتی ہے۔ اس بار وہ اس کے جال میں آ گیا۔ اس نے ایلیزا کی نفرت کو کام سمجھا تھا۔ جب کوئی عورت بے حد سنگ دل ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تنویر اس سے نفرت بھی کرتا تھا اور کچھ حد تک اس کی ہمت کی داد بھی دیتا تھا۔ لارنس نے احتیاط سے کہا۔ اگر ہم یہ کیس شہزام کو دے دیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ ملک کا سب سے ذہین وکیل ہے جو حقائق کو موڑ سکتے ہیں۔ تنویر نے اسے اڑی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اگر یہ معاملہ کھل گیا تو صبرین یقیناً مجھ سے شدید نفرت کرے گی۔ شہزام کی مدد لینا صرف اس سے جوڑے کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ چونکہ شہزام اور صبرین ابھی ہی صلح کر پائے ہیں، میں ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم بہترین حل تلاش کرو گے۔ تنویر نے اسے کاٹ دیا۔ لارنس نے مایوسی سے کہا۔ اس کے بعد پولیس فرد جرم عائد کرے گی۔ اگر آپ زیادہ معاوضہ ادا کریں اور اچھے رویے کے ساتھ معافی مانگیں تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ جیل میں رہیں گے، لیکن اگر جیل نہیں گئے تو شاہ کارپوریشن پر اور بھی برا اثر پڑے گا۔ عوام کہے گی شاہ کارپوریشن اپنی طاقت سے غلطیاں چھپاتا ہے اور پھر عدالت بھی آپ کی مدد نہیں کر پائے گی۔ تنویر آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پیچھے ہوا۔ خاموشی جیسے کئی لمحوں تک طویل ہو گئی۔ پھر اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے کمپنی پر کڑی نظر رکھنا۔ کچھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد اتنی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فکر نہ کریں صدر لغاری، صرف چیئرمین لغاری ہی نالائق نہیں ہے بلکہ لغاری کارپوریشن کے دوسرے لوگ بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ ہم سب پر کڑی نظر رکھیں گے اور کوئی جرات نہیں کرے گا کہ بددیانتی کرے۔ تنویر نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک چلک اٹھی۔ ایلیزا سے حساب چکانے کے لیے وقت ابھی باقی ہے۔ 1 ہفتے بعد جج نے تنویر کو 3 ماہ قید کی سزا سنائی اور ایلیزا کو $1 ارب بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ رقم عوام کے درمیان پھر سے شدید بحث و مباحثے کا باعث بنی اور کچھ لوگ طنزیہ جملے کسنے لگے۔ 1 ارب میں کتنے صفر ہوتے ہیں؟ میں تو ساری زندگی اتنے پیسے نہیں کما سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایلیزا واقعی بہت زیادہ کما رہی ہے۔ حالانکہ وہ ایک ایلیٹ آرٹسٹ ہے، لیکن کچھ فنکار ساری زندگی بھی اتنا نہیں کما پاتے۔ اس نے تو چند دن تنویر کے ساتھ رہ کر یہ پیسہ آسانی سے حاصل کر لیا۔ اچانک میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایلیزا بن جاؤں اور تنویر مجھے معاوضہ دے۔ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ ایلیزا کو پیسے کی پرواہ ہے ہی نہیں۔ اس کی اصل خواہش انصاف تھی۔ ہماری مدد سے اس نے $1 ارب کما لیے ہیں۔ اب وہ حد سے زیادہ امیر ہو گئی ہے۔ میں تو بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایلیٹ آرٹسٹ بھی دوسروں کے ساتھ ہونے سے حد سے زیادہ امیر ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہونے والی اس گرما گرم بحث کے دوران اگلے دن ایلیزا کو اسٹوڈیو سے ایک اعلان سامنے آیا۔ ایلیزا نے $1 ارب غریب اور پسماندہ علاقوں کے اسکولوں اور بچوں کو عطیہ کر دی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دے کر ملک میں حصہ ڈالے۔ ساتھ ہی ایلیزا خود گاؤں جا کر اس پروجیکٹ کی نگرانی کرے گی تاکہ یقینی بنایا جا سکے پیسہ درست طریقے سے استعمال ہو۔ راتوں رات انٹرنیٹ ایلیزا کی مثبت تبصروں سے بھر گیا۔
ہاں جو علیزہ سے حسد کر رہے تھے وہ کہاں ہے اب؟ علیزہ کو تو پیسوں کی پرواہ بھی نہیں، کمال ہے، میں علیزہ کی بہت تعریف کرتا ہوں، سلام ہے اس پر کہ اس نے 1 ارب اتنی آسانی سے دے دیا۔ ہاں ہاں، ان انفلوئنسرز اور مشہور کمپنیوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، کیا وہ کبھی 1 ارب چھوڑ سکتے ہیں؟ خیر، اب سے علیزہ میری آئیڈیل ہے۔ ادھر فریابلا میں علیزہ کو سامان پیک کرتے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل علیزہ کے لیے دکھ سے بھر گیا۔ سنو، کیا تمہیں سب کچھ اتنا ہی عطیہ کر دینا تھا؟ اگر تم چند سو ملین ڈالر اپنے پاس رکھ لیتی تو کوئی تمہیں برا نہ کہتا۔ تم بات کو بہت سادہ سمجھ رہی ہو، 1 ارب ڈالر بہت پرکشش ہے، اور یہ تنویر کا میرے لیے جال تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ علیزہ ہنستے ہوئے بولی، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ ویسے بھی بہت سے پسماندہ علاقے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا اچھا کام ہے۔ فریا، علیزہ درست کہہ رہی ہے۔ صبرین کی حسین آنکھوں میں مختلف جذبات کا امتزاج جھلک رہا تھا۔ لیزی، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس وقت تمہیں کم سمجھا تھا، تم مجھ سے کہیں زیادہ شاندار ہو۔ جس طرح تم نے تنویر کا سامنا کیا، وہ بے خوفی سے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ یہ کام تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر میری جگہ ہوتی تو شاید میں بھی کبھی اتنی ہمت نہ کر پاتی۔ فریا نے دل ہی دل میں ٹھنڈی آنکھ بھری۔ شاذ و نادر ہی کوئی عورت یہ جرأت کرتی کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا اعتراف کرے اور اتنی ساری ریکارڈنگز عام کرے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ باقی دنیا مجھے کس نظر سے دیکھتی ہے، علیزہ نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پردوں کے بیچ سے اس کے سفید چہرے پر پڑی، اس کے سیاہ اور پرعزم آنکھوں میں ایک ہی مثال طاقت جھلکنے لگی۔ صبرین اور فریا اتنی حیران ہوئیں کہ لمحوں کے لیے دونوں کے لب خاموش ہو گئے۔ لیزی، اصل میں تمہیں خود گاؤں جا کر پروجیکٹ کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبرین کو علیزہ کی فکر ہونے لگی۔ وہ جگہ سخت دھوپ اور خراب رہائشی علاقہ حالات والی ہے۔ ہاں، اگر تمہیں بوریت ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ کمپنی سنبھال لو، فریا نے صاف دل سے کہا۔ کیوں کہ نہ ہم کوئی نیا پروجیکٹ شروع کریں یا پھر تمہارے ساتھ کہیں گھومنے نکل جائیں؟ اس نے سوچا کہ جنگل صاحب کو علیزہ کے مسئلہ کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے ضرور وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی ہوگی، چاہے تنویر کو اس کے لیے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ سبھی اور میں ابھی ابھی چھٹیوں سے لوٹے ہیں۔ علیزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور فریا اور صبرین کو گلے لگایا۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں اور تم دونوں سے زیادہ مضبوط ہوں۔ مجھے بس دنیا کو تھوڑا دیکھنا ہے اور کچھ فلاحی کام کرنے ہیں۔ پھر جب میں نے پیسے عطیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ ضرورت مندوں تک پہنچے، نہ کہ بیچ والے ہڑپ کر جائیں۔ فلاحی کام کرنا واقعی اچھا ہے۔ اس صورت میں فریا کسبی بھی 500 ملین ڈالر عطیہ کرے گی۔ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے بھی ہم اتنے پیسے کما رہے ہیں، جوہر ہی نہیں ہوتے تو کیوں نہ ان ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں۔ علیزہ، اپنی جلد کا خیال رکھنا، رنگ سانولا کر کے واپس نہ آنا، فریا نے شرارت کی۔ جلدی واپس آ جانا، ہم تمہارا کینبرا میں انتظار کریں گے تاکہ خوب مزے کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ علیزہ نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کس وقت روانہ ہو رہی ہے۔ چلو، صبح سے پہلے وہ ٹیکسی لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگی، اچانک پیچھے سے کوئی آیا اور اس کا سامان اٹھا لیا۔ میں لے لیتا ہوں، ایک گہری آواز اسے قریب سنائی دی۔ علیزہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک پرکشش آنکھوں کا سامنا ہوا۔ مدھم صبح کی روشنی میں میکس سادہ جینز، سفید ٹی شرٹ اور کالی جیکٹ پہنے کاندھے پر بیگ لٹکائے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علیزہ حیران رہ گئی۔ جب ہوش آیا تو اس کا حسین چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ خود ہی فون اٹھا لو۔ میکس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملایا اور فون علیزہ کی طرف اچھال دیا۔ مسز واسطی کی آواز گونجی، ایلی، میکس نے بتایا ہے کہ تم ڈڈول جا رہی ہو۔ ہرگز نہیں، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، تم فلاحی کام کر سکتی ہو مگر اکیلی وہاں نہیں جا سکتی۔ میکس نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جا سکتا ہے۔ امی، میں تو بس ٹیم سے پہلے جا کر حالات دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری ٹیم چند دنوں میں آ جائے گی اور وہاں میرے ساتھ لوگ بھی رابطے میں رہیں گے۔ علیزہ کو اندازہ نہیں تھا کہ میکس اس کی ماں سے رابطہ کر لے گا، جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ آخر تم ایک عورت ہو اور یہ مجھے فکر میں ڈال دیتا ہے۔ جب تم نے شوبز جوائن کیا تھا تو کہا تھا مجھے پریشان نہ کرو، مگر آخر میں ہوا کیا؟ مسز واسطی روتے ہوئے بولیں، تم نے اتنی ساتھیاں جیلی مگر مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ مجھے تو سب انٹرنیٹ سے پتہ چلا۔ جو بھی ہو، میں صرف اس صورت میں راضی ہوں گی اگر میکس تمہیں وہاں لے کر جائے۔ اگر تم نہ مانی تو میں خود ساتھ چلوں گی۔ آپ کی صحت کمزور ہے، آپ کو زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے ساتھ لے جانے دوں گی۔
एलिसा ने बड़ी मुश्किल से मिसेस वास्ती को मुतमईन किया। फिर उसने गुस्से में फ़ोन मैक्स की तरफ फेंका। तुम बहुत जल्दबाज हो। जब तुमने फैसला कर लिया है कि मेरे साथ वहाँ तक जाओगे, तो क्या तुम्हें अपनी नौकरी की परवाह नहीं? और तुम्हें अंदाज़ा है कि कितनी रिपोर्टर्स इस फ्लाई काम के दौरान मुझ पर नज़र रखेंगे? मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। इस आधे महीने में मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड होऊंगा। मैक्स ने बैग से धूप का चश्मा निकाला, पहना और मुस्कुराकर अपने सफेद दांत दिखाए। मुझे देखो, क्या मैं एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड नहीं लग रहा? बकवास बंद करो। एलिजा का चेहरा सर्द और चिड़चिड़ा हो गया। मेरा मामला हाल ही में बहुत बढ़ चढ़कर सामने आया है। अगरचे ज्यादातर लोग मुझ पर तरस खा रहे हैं और मेरा साथ देख रहे हैं, मगर जो भी मर्द मेरे करीब आएगा वो दूसरों के लिए मजाक बन जाएगा, खासतौर पर तुम। रानिया, ये कौन सा जमाना है? मैक्स ने इसे काट दिया। ये तो सिर्फ ये है कि तुम्हारा पर्दा फट गया है। दुनिया में बेशुमार औरतों का पर्दा फट चुका है। एलिजा का मुंह हैल से थोड़ा सा खुल गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैक्स जैसा मुख्तार शख्स ऐसा जुमला कह सकता है। क्या मैंने गलत कहा है? मैक्स ने पूछा। तुम्हें ये गुमान नहीं करना चाहिए कि सब लोग तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा तुम खुद सोचते हो। जब मेरी टीम के लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। लगातार कॉर्पोरेशन के खिलाफ जाना तुम्हारी जुर्रतमंदी थी और $1 अरब इस तरह अतिया कर देना तुम्हारी नेकी थी। हत्ता कि कानून अव्वल ने भी निजी तौर पर तुम्हें सराहा है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? सच कहूँ तो जो तुम पर हंसते हैं वही बदनीयत है। एलिजा चौंक गई। अगरचे वो जानती थी कि मैक्स उसे तसल्ली दे रहा है, फिर भी उसके अल्फाज ने इसका दिल गर्म कर दिया। तुम्हारी बातों की बुनियाद पर अचानक मुझे लग रहा है जैसे मैं सारी रवायती नेकियां अपनाने वाली कोई अच्छी हस्ती हूँ। एलिजा ने खुद पर हंसते हुए कहा। रानिया, तुम शुरू से ही मजलूम रही हो, फिर भी दूसरों की मदद के लिए तैयार हो। ये कोई आम बात नहीं है। चलो। मैक्स ने इसका सारा सामान उठा लिया। अब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँगा। एलिजा ने कुछ देर खामोशी से देखा, फिर ही बेबसी से बोली। मैक्स, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा दिल मर चुका है। मैं बदले में कुछ नहीं दे सकती। मैं तुमसे किसी बदले की उम्मीद नहीं रखता। तुम सिर्फ मुझे दोस्त समझो। क्या दोस्तों के एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहिए? डडोल तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे और तुम जैसी लड़की का अकेले सफर करना महफूज नहीं है। कौन जानता है कि लगारी खानदान का कोई फर्द रास्ते में तुमसे बदला लेने आ जाए। साफ दिली से ही कहते हुए कहा। मैक्स ने सामान उठाया और आगे बढ़ गया। एलिजा ने एक गहरी सांस ली और मजबूरन उसके पीछे चल पड़ी। जेल की मुलाकात कैमरे में। एक तरफ फोन पकड़े शहजाम बैठा था, जबकि दूसरी तरफ नीली कैदियों वाली वर्दी में तनवीर बैठा था। बाल छोटे करा लेने के बाद उसकी खूबसूरती कुछ कम हो गई थी, लेकिन उसके नुमायां नक्श इसे मजीद सख्त और वहशी सा बना रहे थे। ये तो हैरत की बात है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुमसे इस तरह बात करूंगा। शहजाम ने तंज़ी अंदाज में कहा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तनवीर के लबों पर एक खुद तुमसराना मुस्कुराहट उभरी। ये वाकई मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा है, इसलिए तुम्हें औरतों को कमतर नहीं समझना चाहिए। शहजाम ने आँख भरी। तुम्हारी हैसियत ऐसी थी कि तुम आसानी से किसी भी औरत को पा सकते थे, फिर तुम्हें खुद को इस पर क्यों मजबूर करना पड़ा? तनवीर खामोश हो गया। हकीकत तो ये थी कि माजी में उसने कभी ऐसा नहीं किया था। उस वक्त औरतें खुद उसके पास आती थी पैसों के लिए, और ये सब बाहमी रजामंदी से होता था। लेकिन जितना एलिजा ने इसे ठुकराया, उतना ही वो उसे चाहने लगा। शायद मुझे बर्दाश्त नहीं था कि वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी, मगर लगता है कि जब वो तुम्हारे काबू में आ भी गई तो तुमने उसकी कदर नहीं की। शहजाम ने सर हिलाया। आखिर में तो तुमने एलिजा को धोखा तक दिया। क्यों ना तुम अंदाजा लगाओ कि उसने तुम्हारे दिए हुए $1 अरब का क्या किया। $1 अरब बहुत कशिश रखते हैं। तन्वीर ने लापरवाही से कहा। वो मुझसे इसलिए नफरत नहीं करती थी या मुझ पर नाराज नहीं थी कि मैंने उसे पैसे और लग्जरी गाड़ियां नहीं दी। तुम गलत हो। शहजाम ने कहा। उसने वो $1 अरब गरीबों को अतिया कर दिया है। इससे बढ़कर वो खुद इन दही इलाकों में जाकर स्कूल और अस्पताल तमीर करवा रही है, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है। हत्ता कि बैन अवी मीडिया ने भी उस पर रिपोर्ट दी है। हर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल आज उसकी तारीफ कर रहा है और उसे मिसाल बना रहा है। मेरे यकीन है कि कोई और फिल्मी सितारा या मलका उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तनवीर के हसीन चेहरे पर हैरत के आसार छा गए। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें देखी थी, अगरचे वो सब दावा करती थी कि वो इससे मोहब्बत करती हैं, मगर उनकी नज़रें ज़्यादातर इसकी दौलत और ताकत पर ही जमी रहती थीं। कुछ औरतें तो इसके पैसे पर कब्जा करने के लिए हर हुस्बा आजमा चुकी थीं। वो अच्छी तरह जानता था कि एलिजा, जो इतने बरसों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, शायद समझे कि ये मामूली सा मुआवजा कुछ भी नहीं, इसलिए इसने सीधा $1 अरब की पेशकश कर दी। जब न्यूट्रिशंस को पता चलेगा कि एलिजा को $1 अरब का मुआवजा मिला है, तो इंटरनेट पर मीडिया यकीनन इस मामले को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करेगा। जब तक तनवीर जेल से बाहर आएगा, शायद वो अपनी शोहरत बचा ले, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि एलिजा उसकी कंपनी के डायरेक्टर से भी ज्यादा फैसलाकुन और ज़हीन साबित होगी। अब देखो,
اس نے علیزہ کو $1 ارب دیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ علیزہ کی شعبہ مزید نکھر کر سامنے آئی۔ صرف راہ چلتے لوگ ہی نہیں بلکہ پورا ملک اس کے حق میں کھڑا ہو گیا۔ آخر کتنی عوامی شخصیات ایسی فیاض ہو سکتی ہیں جیسی علیزہ؟ تنویر کو علیزہ سے نفرت تھی، لیکن اس لمحے وہ دل سے اس کے متعارف بھی ہو گیا۔ کوئی تعجب نہیں ہے کہ میں ہارا، اس نے اچانک گہری ہنسی ہنسی۔ میں نے واقعی اس سے کم سمجھا۔ اس بار میں شکست مانتا ہوں، لیکن اسے یاد رکھوں گا۔ اب سے علیزہ میں رانیہ کی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھا۔ تنویر کی آنکھوں میں تجسس کی ایک جھلک اتر آئی۔ وہ نہ صرف متجسس تھا بلکہ غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ وہ اس کی انا توڑنا چاہتا تھا اور اسے اپنے قدموں میں رینگنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ تنویر کی کیفیت دیکھ کر شہزام نے ذرا سا بومیں چڑھائیں۔ تنویر، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اس بار تمہاری شعبہ تباہ ہو گئی ہے۔ اگر جیل سے نکلنے کے بعد بھی تم نے علیزہ کو تنگ کیا تو اس کا نقصان لغاری کارپوریشن کو ہوگا۔ ایک مرد ہونے کے ناطے وہ بخوبی جانتا تھا کہ تنویر کیا سوچ رہا ہے۔ جتنا مشکل شکار ہو اتنا ہی مرد کا دل اسے پانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تنویر کے رویے نے شہزام کو سخت غصہ دلایا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ تنویر ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے جس کی وجہ سے صبرین نے اسے خاموشی کی سزا دے رکھی ہے۔ تاہم جب شہزام کے حالات بدترین تھے تو تنویر ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ درمیان میں پھنس جانا اس کے لیے نہایت کٹھن صورتحال تھی۔ لغاری کارپوریشن کی حالت کیسی ہے؟ تنویر نے اچانک طنزیہ سانس بھری۔ میرے جانے کے بعد ڈائریکٹر موقع پانے کے لیے بےتاب ہوں گے اور متعلقہ محکمے بھی شاید لغاری کارپوریشن کو دبانے کی کوشش کریں۔ لغاری کارپوریشن طاقتور ہے، اس لیے بہت سے لوگ فطری طور پر اسے خوفزدہ رہتے ہیں، لیکن تم نے خود پر قابو نہیں رکھا اور نتیجہ جیل تک جا پہنچا۔ شہزام نے آہ بھری۔ اب سے میڈیکل فیلڈ میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ چونکہ لغاری کارپوریشن کی تفتیش ہو رہی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بہت سے لوگ الزام لغاری خاندان پر ڈال رہے ہیں۔ فی الحال فن کو عارضی صدر مقرر کیا گیا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہسپتالوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور ترقی بھی ہو رہی ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ مارکیٹ کا ڈھانچہ بدل جائے گا۔ لغاری کارپوریشن شاید پہلے جیسی طاقتور نہ رہے۔ یقیناً علیزہ لغاری کارپوریشن کے مخالفین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وہ اکیلی سالوں تک کمپنی کو نہیں بچا سکتی تھی۔ تنویر نے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ وہ ہمیشہ محتاط رہا تھا، لیکن کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عورت اس کے منصوبے کو یوں برباد کر دے گی۔ حال ہی میں لغاری خاندان کے ہسپتالوں کے بارے میں منفی خبریں سامنے آئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لغاری کارپوریشن کے ماتحت پرائیویٹ ہسپتال اپنے آپ کو بہترین مقامی ہسپتال سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں غیر قانونی کمیشن دینا عام بات ہے۔ اور مریضوں کے ساتھ عملے کا رویہ، ہسپتال کا ماحول اور صفائی ستھرائی بھی بہت خراب ہے۔ اس بار کئی مسائل بے نقاب ہوں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شہزام نے صاف الفاظ میں کہا۔ برفانی تودے میں کوئی برف کا ذرہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ تنویر ساکت رہ گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری مینجمنٹ خراب ہے؟ تمہارے تقاضے سخت ضرور ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ فطری بات ہے کہ باقی ملازم محض دکھاوے کے طور پر تمہاری اطاعت کرنے لگیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہاری کمپنی نے اپنے حریص کو اتنا کچلا کہ اب جب مقابلہ ہی باقی نہ رہا تو تمہارے ماتحت لوگ منمانی کرنے لگے ہیں۔ اگر مریضوں کے حالات واقعی سنگین نہ ہوں تو کوئی بھی لغاری خاندان کے ہسپتال آنا نہ چاہے، اور یہ ہی دوسروں کو موقع دیتا ہے۔ شہزام کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور فون پر نہایت سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا کہ تم 3 ماہ بعد واپس آؤ اور لغاری کارپوریشن میں تبدیلیاں لاؤ۔ جیل میں رہ کر تمہیں خود پر غور کرنا چاہیے۔ سچ بات کہنے کا شکریہ۔ تنویر ہنس پڑا۔ مجھے تم پر غصہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ باتیں تم کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ایسی ہمت نہ کرتا۔ تو کیا اب تمہیں اپنی سے بڑی کمی کا احساس ہے؟ شہزام نے کہا۔ تنویر، ایک مرد کے طور پر تمہیں وسیع دل ہونا چاہیے۔ ہم عام لوگوں سے کہیں زیادہ مہارت یافتہ ہیں۔ ہمیں بچپن سے ہی بہترین کھانا اور بہترین تعلیم ملی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ بہت سے عام لوگ ذہین ہوتے ہیں، مگر تم نے خود کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ انہیں جان سکو۔ شہزام نے مزید کہا۔ جانتے ہو میں یہ سب کیوں جانتا ہوں؟ کیونکہ میں بھی کبھی اپنا بدترین مقام پر تھا، تقریباً سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ایک عام انسان کی زندگی بھی آسان نہیں ہوتی اور ہر شخص عزت کے لائق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہلکی سی آہ بھری، فون رکھا اور چلا گیا۔ تنویر کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں الجھی ہوئی سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ڈرڈول کے 5ویں دن علیزہ بیمار پڑ گئی۔ اگرچہ وہ 2 زندگیاں جی چکی تھی، لیکن یہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ جب پہلی بار پہنچی تو برف پوش بلند چوٹیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق تھا۔ اوپر سے وہ صبح سویرے نکلتی اور شام گئے تک قریب علاقوں کے اسکولوں اور گاؤں کا جائزہ لیتی۔ اس کا جسم یہ سب برداشت نہ کر سکا اور اسے تیز بخار ہو گیا۔ بخار کے عالم میں اسے ایک ننھی سی شعبہ اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ رانیہ، کیا تم رانیہ ہو؟ ہمیں ملے ہوئے زمانہ گزر گیا۔
لیزی، رانیہ نے شعبے کو دیکھ کر جذباتی لہجے میں کہا، کیا تم واپس آ رہی ہو؟ نہیں رانیہ، میری خاطر ایک اچھی زندگی گزارنا اور میری ماں کا خیال رکھنا۔ شیبیا نے مدھم آواز میں کہا، میں تھک گئی ہوں اور جب ایک بار چلی جاؤں گی تو پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ لیزی، مت جاؤ، میں تمہاری جگہ نہیں جی سکتی۔ یہ جسم تمہارا ہے اور میں نے اسے بہت لمبے عرصے سے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم مجھے بدلہ لینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دیا۔ اب مجھے کسی چیز سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا، رانیہ نے بے چینی سے کہا۔ شیبیا نے مسکرا کر کہا، کیا واقعی تمہیں کسی چیز سے لگاؤ نہیں رہا؟ رانیہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کی ایک جھلک ابھری۔ اس وقت میں نہ نفرت محسوس کرتی ہوں نہ محبت، لیکن پھر بھی تم اسے نکال نہیں پائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ جاؤ اور اسے ڈھونڈو، مجھے یقین ہے کہ تم ڈھونڈو گی، اور جب ڈھونڈو تو شاید دوبارہ محبت پا سکو۔ رانیہ، میری خاطر خوش رہنا۔ کیا تم رہو گی؟ تمہیں خوش ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ آج کے بعد اس دنیا میں ایلیزا کا وجود نہیں ہوگا اور تم ہی اصل رانیہ بنو گی۔ شیبیا آہستہ آہستہ دور جانے لگی۔ رانیہ کا وجود تڑپنے لگا۔ لیزی، مت جاؤ۔ رانیہ، آنکھیں کھولو۔ کسی نے اس کے چہرے پر تھپکی دی، بڑی بےتابی سے جگانے کی کوشش کی۔ بخار کے عالم میں بالآخر رانیہ نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے میکس کا حسین چہرہ تھا، جس پر شہد جیسے رنگ کی جھلک تھی۔ وہ ایک تولیہ پکڑے کھڑا تھا۔ کیا تم اب بھی رانیہ ہی ہو؟ میکس نے اس کی حالی حالی تاثرات دیکھ کر گھبراہٹ سے کہا، تم ابھی لیزی کو پکار رہی تھی۔ تم چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ رانیہ نے ہوش میں آ کر اس کی طرف دیکھا۔